بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحج کہلاتا ہے اور ہم اس 12ویں مہینے میں داخل ہیں. یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحج، اور اسی میں حج جیسی عظیم عبادت بھی رکھی گئی ہے، اور اس کی 10ویں تاریخ کو اسلام کی دوسری عید عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 1 ذی الحج سے لے کر کے 9 ذی الحج تک کے روزے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب میں درجہ رکھتا ہے، اور 1 ذی الحج سے لے کر کے 9 ذی الحج کی رات کی عبادتیں شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب میں شمار کی جاتی ہیں. 6 دن گزر چکے، ہم 7ویں دن میں ہیں، اور کل جمعرات کو ہمارے اپنے ملک میں 8 ذی الحج ہے، اور جمعے کو اپنے ملک میں ہمارے یہاں 9 ذی الحج ہے. اور یہ 9 ذی الحج عرفے کا دن شمار ہوتا ہے. حجاج کرام مکہ مکرمہ میں ہیں، وہاں 9 ذی الحج وہ جمعرات کو ہو رہا ہے، تو ان کے یہاں اس کے مطابق عمل ہوگا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں 9 ذی الحج جمعے کو واقع ہو رہا ہے. عرفے کا دن ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں جمعے کا دن واقع ہو رہا ہے، اور 9 جمعے کا دن یہاں عرفے کا دن شمار ہوگا. اور عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت باقی 8 دنوں کے روزوں کی فضیلت سے کہیں زیادہ. جو اللہ کے بندے 1 تاریخ سے روزے رکھ رہے ہیں اور راتوں میں عبادت کر رہے ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں. اور جن بندوں کو اس پر عمل کا موقع نہیں ملا، کم از کم آخری درجے میں انہیں 9 ذی الحج عرفے کے دن کا روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ ثواب کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن کا 1 روزہ یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. لہذا 9 تاریخ کو جمعے کے دن پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. اور ایک عبادت تکبیر تشریق کی ہے، اب وہ 1 ذی الحج ہی سے تکبیر تشریق انفرادی طور پر اپنے اوراد میں اذکار میں شامل کر لینا چاہیے،
اور کم از کم آخری درجے میں 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک 5 دن جمعے کی فجر کو شروع کر کے جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق مردوں کو بآواز بلند اس کا ورد کرنا یہ مسنون، اور خواتین کو اپنی آواز پست کر کے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کا ورد اپنے اوراد میں شامل کر لینا چاہیے، اور ان 5 دنوں میں فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آنے والی جمعہ کو 9 ذی الحج کو ایک تو آپ فجر سے تکبیر تشریق کا اہتمام کریں گے، نمبر 2 9 تاریخ عرفے کے دن، جمعے کے دن کا روزہ رکھیں گے، اور جمعے کا دن گزر کر کے جو رات آتی ہے، جس رات کے بعد ہفتے کا دن شروع ہوتا ہے، وہ رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات میں کچھ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، اور 10 ذی الحج کو ہفتے کے دن مرد حضرات عید کی واجب نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ موجودہ حالات میں عیدگاہوں میں یا کھلی فضاؤں میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، البتہ مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے حکومتوں کی ہدایات کے مطابق۔ لہذا مردوں کو پورے اہتمام کے ساتھ قبل از وقت عید کی نماز، جس محلے میں وہ رہتے ہیں وہاں کی مسجد میں عید کی نماز کا وقت کیا ہے، کب عید پڑھی جا رہی ہے، قبل از وقت معلوم کر لیں، اور عید کی نماز کے لیے بہت پہلے سے پہنچ کر عید کی نماز اہتمام سے ادا کریں۔ یاد رکھیں گزشتہ عیدوں کی طرح یہاں آنے والے لوگوں کا انتظار کر کے جماعت نہیں کھڑی کی جائے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی یہاں جماعت نہیں ملے گی تو کسی اور عیدگاہ میں چلے جائیں گے، عیدگاہوں میں نماز کا اہتمام نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس عید میں لمبی لمبی تقریریں کی جائیں گی، بلکہ حضرت امیر شریعت نے ہدایت کی ہے کہ 2 عربی خطبات پر مشتمل عید کی نماز ادا کر لی جائے۔ لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں موجود مسجد سے عید کی نماز کا نظام معلوم کریں اور عید کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور عید کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اس قربانی کے انجام دینے کی کوشش کرے، پورے اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ہاں نام و نمود نہیں ہونا چاہیے، شہرت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، جانوروں کی نمائش نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں سے بچ کر باقی صفائی کا اہتمام رکھتے ہوئے کہ ایک طرف قربانی والے عمل کی عبادت انجام دیں اور دوسری طرف ہماری اس عبادت سے پڑوسیوں کو، محلے والوں کو تکلیف ہو، تو پھر وہ عبادت کہاں رہے گی؟ اس لیے اس عظیم ترین عبادت کے انجام دیتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے اس عبادت کے انجام دینے سے کسی کو کوئی تکلیف کسی قسم کی نہ ہو، نہ گندگیوں کے پھیلنے کی، نہ جگہوں کے گھیر لینے کی، نہ ہمارے اس عمل سے بدبو کے پیدا ہونے کے ذرائع پیدا ہونے کی۔ ان سب چیزوں سے بچا کر یہ قربانی والے عمل کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا موقع عطا فرمایا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اور 9 تاریخ سے جو جن اعمال کی نشاندہی کی گئی، روزے کا اہتمام ہو، تکبیر تشریق کا اہتمام ہو، اور عید والی رات میں کچھ نفل عبادتوں کا اہتمام ہو، اور عید کے دن مردوں کے لیے عید کی نماز ادا کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد اگر قربانی واجب ہے تو اس قربانی کو انجام دینے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں اور ہمارے اپنے اس ملک میں چین و سکون کے ساتھ عید کے گزرنے اور قربانی والے اس عمل کے انجام دیے جانے کے شکلیں صورتیں پیدا فرمائے، اور مسلمانوں کو سکون و اطمینان کے ساتھ ان ایام کے گزرنے کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔